جی ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان قریب ربیع الاول کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس ربیع الاول کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اور اسی مناسبت سے جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، تو یہ آیت کا تعلق بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اس آیت کے اندر لفظ نور آیا ہوا ہے کہ نور، تو نور کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس سے بتاؤں گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نوری حیثیت ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تین حیثیتیں ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی، ایک ہے نور محمدی، اور ایک ہے بشریت محمدی۔ تو انشاءاللہ تینوں پر میں گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے عربی زبان میں اس آیت کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا عظمت ہے، وہ سماعت فرمایا۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کچھ میں بولوں گا، کچھ آپ سے بھی بول رہا ہوں، اور میری گفتگو ذرا علمی ہوگی، تفسیری ہوگی، لیکن اگر توجہ سے سنیں گے تو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے، قد، لفظ قد سے شروع ہے، قد جاءکم۔ یہ قد عربی میں کیوں استعمال کرتے ہیں، اس لیے استعمال کرتے ہیں، پھر آپ اس کو سماعت فرمائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم، تمہارے پاس تحقیق آیا۔ تو اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، قد کا مطلب جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً، بلا شبہ، تحقیق۔ یعنی عربی زبان میں جب کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے اور جو سامنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں کرنا، تو عربی میں لفظ قد کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قد کا استعمال کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کائنات کہ ہر فرد سے، ہر انسان سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس میں شک نہیں کرنا، اس کو حق جاننا، صحیح جاننا۔ تو وہ ہے کیا، تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب۔ دیکھیے عربی میں جا کا لفظ ہے، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ذہن سے جو شک شبہ تھا قرآن نے دور کر دیا، قد شبہ ہی نہیں کرنا، یعنی نبی جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بن کے آیا ہے اس میں شبہ نہیں کرنا، قد کہہ دیا، اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قد کہہ دیا، اب تمہارے پاس آیا۔ جب کوئی کہیں سے آتا ہے تو اس کے تعلق سے ہم چار چیزیں جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کوئی آیا تو کہاں سے آیا، ایک، کن کے پاس سے آیا، دو، اور کس کے پاس آیا، تین، اور کیا لے کے آیا، چار۔ تو کوئی آنے والے شخص کہیں سے آئے تو چار چیزیں ہم ان سے معلوم کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک نور آیا، تو اب ہمیں یہ چاروں چیز پوچھنا ہے، اور آیت کے اندر چاروں چیز کا جواب ہے۔ کیا ہم آنے والے سے کیا پوچھ سکتے ہیں، کہاں سے آئے، کس کے پاس سے آیا، کیا لے کے آیا، اور کن کے پاس آیا۔ تو اس آیت کے اندر تمہارے پاس نور آیا تو کہاں سے آیا، من اللہ، اللہ کے پاس سے آیا۔ کہاں سے آیا، اللہ کے پاس سے آیا۔ اچھا، اور کیا لے کے آیا، تو قد قرآن مبین، کتاب مبین، قرآن لے کے آیا۔ اچھا، کس کے پاس آیا، تو کہتا کم دنیا والے تمہارے پاس آیا۔ تو کہاں سے آیا، اللہ کے پاس سے آیا۔ کس کے پاس آیا، تمہارے پاس آیا۔ کیا لے کے آیا، قرآن لے کے آیا۔ یہ آیت کریمہ کے اندر یہ باتیں ہوگی۔ اچھا،
دیکھیے جا یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے آنا، آیا. تو اردو میں کہتے ہیں آنا، عربی میں کہتے ہیں جا. تو اللہ کے پاس سے آیا، تو مطلب یہ ہے کہ اسی پہ آیا، پیدا نہیں ہوا، وہ پہلے سے وہ موجود تھا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھو. ایک مفتی صاحب ہیں، وہ دلی سے بمبئی تشریف لائے. مطلب مفتی صاحب آج پیدا ہوئے، مفتی صاحب پہلے سے دلی میں تھے اور دلی سے چلے بمبئی آئے. تو ہم نے کہا کہ مفتی صاحب دلی سے بمبئی آئے، تو آپ کوئی سمجھے گا نہیں مفتی صاحب آج ہی پیدا ہوئے دلی. ارے نہیں، دلی میں پہلے ہی سے تھے، آج یہاں آئے. تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ تمہارے پاس آیا اللہ کے، تو پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے پاس پہلے سے ہی تھے. اللہ کے پاس، اللہ کے نبی پہلے ہی سے تھے، خالی تمہارے پاس تشریف لائے. اس کی وجہ ایک حدیث پاک بھی ہے، یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین، انی کنتو نبیًا و آدم بین الماء والطین. ارے میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں کیے گئے تھے. کب نبی تھے؟ آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے. تو پتا چلا کہ نبی صرف اللہ کے پاس تشریف لائے، اس وقت پیدا نہیں ہوئے. وہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک میں نور ہوں. اور اللہ تبارک و، یہ حدیث نوری اس کو بھی کہتے ہیں، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یعنی اس سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی چیز بنی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس سے پہلے کوئی چیز بنی ہی نہیں تھی، جو بھی بنی ہے میرے نبی کے بعد بنی ہے. اس لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے تھے. تو یہ کیا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تمہارے پاس صرف آیا ہے، پیدا ہو کہ نہیں؟ پیدا ہو کے پہلے سے. اب یہ ہے سوال تھوڑا باریکی ہے، ذرا توجہ سے سنیے. جب کوئی بھی چیز پیدا یا پروڈکٹ ہوتی ہے تو اس کو کہیں رکھنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی چیز جب بنائیں گے فیکٹری میں تو بنانے کے بعد وہ چیز رکھیں گے کہ نہیں؟ کہ ہوا میں اڑا کے رکھیں گے؟ نہیں. کوئی اسٹیل کا برتن بنا لیجیے، کرسی کا برتن بنا لیجیے، تو بنانے کے بعد کہیں رکھیں گے کہ نہیں؟ کہ چیز بنائیں اور رکھنے کی جگہ نہیں. تو کوئی بھی چیز کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے بنائی جاتی ہے تو کہیں رکھی جاتی ہے. اچھا، اور رکھنے کے لیے ہمیں کوئی جگہ چاہیے. اور جب نبی پیدا ہوئے تو جگہ نہیں بنی تھی. ارے جب دنیا نہیں بنی تو جگہ نہیں بنی. دنیا بنے گی تو جگہ ہوگی نا. جب دنیا نہیں بنی تھی تو جگہ نہیں بنی تھی. جب جگہ نہیں بنے گی تو نبی تھے کہاں؟ ایک اعتراض ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کو اچھی طرح سے؟ کہ سب سے پہلے دنیا بننے سے پہلے نبی بنے تو پھر بن کے رہے کہاں جب دنیا ہی نہیں تھی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور ہے. جہاں اللہ کا نور تھا قرب خاص میں میرے نبی کا بھی نور تھا. کیوں کہ اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو جہاں اللہ کا نور تھا اس کے قرب خاص میں اپنے نبی کو ہی پیدا کر کے رکھا. تو نبی کو رکھنے کے لیے جگہ کی محتاجی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں چاہا اپنے قرب خاص میں رکھا. یہ تو صرف آنے کی بات ہے، پیدا ہونے کی بات کہاں ہے؟ کیا تمہارے پاس نبی کا نور آیا؟ تو جہاں کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو آیا. تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا. دیکھیے تھوڑی گفتگو وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی باتیں تو کل ہوگی ہی. تو دیکھیے یہ جو نور ہے نا، یہ نور اپوزٹ جو ہے یہ تاریکی کا ہے. تاریکی اندھیرا سمجھتے نا، اندھیرا. تو ایک طرف اندھیرا ایک طرف اجالا، جس کو نور کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. مثلا تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر نور ہے کہ تاریکی ہے؟ کچھ پتا؟ ڈارکنیس ہے یا لائٹ؟ بولتے ہیں سائنس بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں
दुनिया के दोनों चीजें आप देख रहे हैं, तारीकी भी देख रहे हैं, अंधेरा। तो दुनिया के अंदर है क्या? दुनिया के अंदर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, डार्क है। उस डार्क को, उस अंधेरा को दूर करने के लिए हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी। अंधेरा होने के लिए हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अंधेरा को दूर करने के लिए नूर की जरूरत है। मिसाल के तौर पर इसमें यहाँ अंधेरा करना है, तो अंधेरा करने के लिए हमें कोई मशीन लगाने की जरूरत नहीं, लाइट बंद कर दीजिए, अब अंधेरा हो गया। तो अंधेरा को दूर करने के लिए कोई चीज की जरूरत है कि नहीं? वो है लाइट, रोशनी, चिराग, चमक। तो अंधेरा को दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत है, लेकिन रोशनी को दूर करने के लिए अंधेरे की जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद दुनिया तारीकी है। दिन हो जाए तो दिन को कहेंगे कि लाइट नहीं है, उजाला है। 2 मिनट के लिए अगर सूरज की रोशनी को रोक दिया जाए तो दुनिया के अंदर क्या हो? तारीकी। तो पता चला कि दुनिया के अंदर तारीकी ही तारीकी है, उस तारीकी को दूर करने के लिए लाइट की जरूरत है। तो यह है अल्लाह तबारक व तआला ऐसा फरमाता है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया। ये दुनिया के अंदर तारीकी थी, उस तारीकी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को भेजा। और वो किस चीज की तारीकी थी मालूम है? अब ये जाहिरी तारीकी नहीं, बातिनी तारीकी, कुफ्र की, शिर्क की, गुनाह की, बदआमाली की, कुफ्र और शिर्क की, ये तारीकियां थी। उस तारीकी को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नूर भेजा। वक्त हो रहा है, ये है कुछ इसके अंदर एतराज भी है, इंशाअल्लाह उस पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा कि नूर जो है ये भी 2 तरह की होती है। एक होता है हिस्सी और एक होता है अक्ली। हिस्सी नूर क्या है मैं आपको बताता हूं। हिस्सी नूर ये है कि वो इंसान के बस में है। जैसे कि यहां लाइट जल रहा है, तो आप जब चाहें इसको जो है बंद कर दें, तारीकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दिन को रोशनी निकली हो, सूरज निकला हो और धूप आ रही हो, उसकी रोशनी आ रही हो, पूरी कायनात के लोग मिलकर जोर लगा दे, उसकी रोशनी को दूर कर सकती है? कर सकते? आपके बस में है। तो कुछ ऐसी रोशनियां हैं जो आपके बस में है, जब चाहें आप जला लें, जब चाहें आप बुझा दें। और कुछ रोशनियां ऐसी हैं कि पूरी कायनात के लोग मिलकर उसको बुझा नहीं सकते, जैसे कि चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी। जो लाइट की रोशनी है ये भी मुकम्मल आपके अख्तियार में नहीं है। आप कहेंगे अख्तियार में ये लाइट जल रही है, आप गए बटन दबा के तारीकी हो गई, अच्छा फिर उजाला करना है, बटन दबा दिए। लेकिन अगर पावर हाथ से ही बंद कर दे तो आपके बटन दबाने से जलाने से कुछ होने वाला है? जहां से लाइट आई है पावर हाउस, वहीं पे कट आउट कर दी, तो आप बटन दबाते रहिए, जलाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं। तो ये भी आपके अख्तियार में नहीं। हाँ, वहां से वो पावर दे दे, अब आपको अख्तियार है कि बटन जलाकर उजाला कर लीजिए या बटन जलाकर अंधेरा कर लीजिए। लेकिन सूरज की रोशनी ये आपके अख्तियार में नहीं है कि कोई उसको बुझा दे। तो सूरज की रोशनी से भी अजीम रोशनी मेरे नबी के नूर की रोशनी है। जब एक सूरज की रोशनी को दुनिया वाले नहीं बुझा सकते, तो मेरे नबी के नूर को क्या बुझा सकते हैं? इस पर और भी तफसीर है और इंशाअल्लाह होने से वक्त हो रहा है, कल इस पर गुफ्तगू होगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में मरने जीने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।